ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا۔ ہم اپنی من پسند دعائیں مانگتے ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت بھی من چاہی مانگتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے رب العالمین تو معجزہ کر دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ معجزہ بھی کر دے۔ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ معجزہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی کر دے۔ ہم واسطہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ کیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے زندہ نکال دینے کا معجزہ کیا، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا اور باپ سے ملوا دیا، جیسے تو نے یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹا دی، جیسے تو نے بنی اسرائیل کو دریائے قلزم میں راستہ دیا، اسی طرح تو کوئی معجزہ میرے ساتھ بھی کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ لیکن یہ واسطے دیتے ہوئے کبھی سوچا ہے ایک پل کے لیے بھی کہ ہم جن کا واسطہ دے کر معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ ان کا طرز زندگی بس یہی تھا وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کو مشورہ دے کر دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا تھا۔ اور اللہ کو اپنا آپ سونپ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر چاہے وہ آگ میں جلا دے یا آگ ٹھنڈی کر دے، گلے میں چھری چلوا دے یا بچا لے، بھائیوں کی چال کامیاب کر دے یا بادشاہت عطا کر دے، بینائی چھین لے یا بینائی لوٹا دے، ہمیشہ اپنوں کی جدائی میں تڑپائے یا ملا دے، پانی میں راستہ بنا دے یا نہ بنائے، وہ سب پھر اللہ کی چاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جو کرے گا وہی اس کے بندے کے لیے بہترین ہے، اور جس نے اللہ کے سپرد خود کو سونپ دیا وہ اس کی چاہ پہ جھک جاتا ہے۔ جو جھکنا جانتا ہے انہی کے لیے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ معجزہ من چاہا نہیں ہوتا، معجزہ تو رب چاہا ہوتا ہے۔